سب وطن کی مٹی بچا رہے ہیں، وطن کی سرحدیں بچا رہے ہیں، رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات نہیں کر رہے۔ اس وطن کی حضور کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ پوری دنیا کی، تمام عالمین کی کیا حیثیت ہے؟ رب ذوالجلال نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ جو کچھ اس جہاں میں جس کو ملا ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے ملا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ کی تخلیق جتنی بھی ہے اس کی اصل وجہ تو رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر اللہ حضور کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا، وہ تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ جب ہم یہ مانتے ہیں تو پھر اب گستاخیاں کس قدر ہو رہی ہیں، ایسی ایسی خبریں گستاخیوں کی ملتی ہیں کہ انسان سن نہیں سکتا، اور وہ حکمران بھی، عوام بھی، مشائخ بھی، پیر بھی، استاد بھی، مختلف شعبہ زندگی کے لوگ بھی، سب اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں، ان گستاخیوں کو معاذ اللہ وہ ہضم کر رہے ہیں۔ اور مطمئن بھی ہم اتنے ہیں کہ جی میں تو فلاں وظیفہ پڑھتا ہوں، درود و سلام پڑھتا ہوں، میں تو جی نماز پڑھتا ہوں، میں تو جی حج کرتا ہوں، میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، میں تو صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میں نے تو بخشش کا پورا سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، میرے لیے تو جنت تیار ہے۔ میں قسم بخدا یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ہم کسی اور کام کرنے کے بعد جنت کے منتظر ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہم اپنے نفس کو دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے جنت کا تو مسئلہ بعد کا ہے، دنیا میں بھی کسی قسم کی عزت اس بندے کا مقدر نہیں ہوگی جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیوں پر خاموش بیٹھا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا، اسے رسوا کر دے گا۔